یہ ایک پرانی مگر سبق آموز کہانی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ گاؤں عام گاؤں کی طرح تھا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے۔ صبح اذان کے ساتھ دن شروع ہوتا، لوگ اپنے کاموں پر نکل جاتے اور شام ہوتے ہی ہر کوئی اپنے گھروں میں واپس آ جاتا۔ لیکن اس گاؤں میں ایک ایسی چیز تھی جس کا ذکر لوگ کھلے عام نہیں کرتے تھے۔ گاؤں کے بالکل کنارے پر ایک پرانا ویران گھر تھا۔ اس گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، دروازے زنگ آلود تھے اور کھڑکیاں اندھیرے سے بھری ہوئی تھیں۔ کوئی بھی انسان اس کے گھر کے قریب سے گزرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اس گھر کے بارے میں سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ ہر رات آدھی رات کے وقت اس کے اندر سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ یہ آوازیں اتنی دردناک تھیں اور خوفناک تھیں کہ سننے والے کا دل کانپ جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگوں میں یہ خوف اس قدر بڑھ گیا کہ انہوں نے مغرب کے بعد اس طرف جانا بالکل بند کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بزرگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے بھی اس گھر کا نام لیتے تھے۔ اگر بات نہیں مانو گے تو جنات تمہیں اس گھر میں لے جائیں گے۔ ایک دن گاؤں کے چند نوجوانوں نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس گھر کا راز جان کر رہیں گے۔ وہ رات کے وقت ہاتھوں میں لائٹ لے کر اس گھر کے سامنے پہنچے۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور ماحول میں عجیب سا خوف تھا۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ زور سے چڑچڑاتا ہوا کھلا اور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر سے آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور دیواروں پر عجیب نشان بنے ہوئے تھے۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی تھے کہ اچانک ایک نوجوان کو سانپ نے کاٹ لیا۔ دوسرے پر کسی نامعلوم چیز نے حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے اور وہ چیختے ہوئے باہر نکل گئے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں والوں کا خوف اور بڑھ گیا۔ اب کوئی اس گھر کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لوگ یقین کرنے لگے کہ واقعی وہاں جنات رہتے ہیں۔ کئی سال گزرنے کے بعد یہ کہانی اسی طرح چلتی رہی۔ پھر ایک دن ایک نوجوان جو حافظ قرآن تھا، کا نام حارث تھا، اس گاؤں میں آیا۔ وہ پراسرار اور خوفناک جگہوں کی ویڈیو بناتا تھا۔ جب اسے اس گھر کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی حقیقت دنیا کے سامنے لائے گا۔ رات کے وقت وہ کیمرہ اور ٹارچ لے کر اکیلا اس اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور مکمل خاموشی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا کہ اچانک اسے لگا جیسے کوئی سایہ حرکت کر رہا ہو۔ اس نے رک کر غور سے دیکھا تو واقعی ایک سایہ دیوار کے پاس موجود تھا۔ اس لمحے اس کے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن
اس نے بھاگنے کی بجائے خود کو سنبھالا۔ اس نے کیمرہ نیچے رکھا اور اللہ کو یاد کیا۔ اس نے آہستہ آواز میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی اس نے قرآن کی آیت کی تلاوت شروع کی، ماحول میں عجیب سی تبدیلی آنے لگی۔ وہ سایہ جو اسے ڈرا رہا تھا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ ہوا کا شور کم ہو گیا اور جو خوفناک احساس تھا وہ ختم ہونے لگا۔ پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، ہم کمزور ہیں اللہ کے کلام کے سامنے۔ حارث نے ہمت پکڑی اور مزید بلند آواز میں قرآن کی تلاوت جاری رکھی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اندھیرا کم ہوتا گیا اور گھر میں روشنی پھیلنے لگی۔ وہ سایہ مکمل طور پر غائب ہونے لگا اور گھر میں سکون آ گیا۔ کچھ دیر بعد وہی خوفناک گھر بالکل پرسکون ہو چکا تھا۔ نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی سایہ، صرف خاموشی اور سکون۔ حارث نے اپنا کیمرہ اٹھایا اور ریکارڈ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ اس نے کہا کہ جنات بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور انسان کو کبھی بھی خوف میں مبتلا ہو کر غلط راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اگلی صبح جب لوگوں نے دیکھا کہ حارث صحیح سلامت باہر آ گیا ہے تو وہ سب حیران رہ گئے۔ اس نے سب کو بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دن کے بعد لوگوں کا خوف ختم ہو گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اصل حفاظت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ گھر اب بھی وہاں موجود تھا، لیکن اب وہ صرف ایک ویران مکمل، کوئی خوفناک راز نہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خوف چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر انسان اللہ کو یاد کرے اور اس کے کلام پر یقین رکھے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ قرآن نہ صرف ہدایت ہے بلکہ حفاظت بھی ہے، اور اگر کبھی زندگی میں ڈر محسوس ہو تو کسی انسان یا چیز کو پکارنے کی بجائے صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ وہی سب سے بڑی طاقت ہے اور وہی کافی ہے۔